الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال أيضا في موضع آخر: إلا تناصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے جسے ہم اور آپ سفر المظفر کے نام سے یاد کرتے ہیں. ماہ سفر کے تعلق سے پچھلے ہفتہ بات آئی ہے کہ اس مہینے کو کتنا منحوس سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اور ماہ سفر کے تعلق سے جو بدفعلیاں لینے کا رواج تھا، اس تعلق سے ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے. سفر کے مہینے میں اسلام کا ایک عظیم سفر کا واقعہ بھی پیش آیا ہے جسے ہجرت کا سفر کہا جاتا ہے، واقعی ہجرت کہا جاتا ہے. سفر ہجرت اسی سفر کے مہینے میں پیش آیا تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب یعنی صحابہ کرام مکہ کے ظالموں اور مشرکوں اور کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا، اجازت دی، تو اللہ کے نبی نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. اسی کو واقعی ہجرت کہا جاتا ہے جو ایک عظیم اور تاریخی سفر ہے اور اسی مہینے میں پیش آیا ہے، سفر کے آخری ایام میں پیش آیا ہے. تو آج کے جمعے میں انشاءاللہ ہم اور آپ ہجرت کے تعلق سے ہی باتیں کریں گے کہ آخر کن حالات میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا. صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آبائی زمین کو کیوں چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی اور اس کے وجوہات اور اسباب کیا تھے، اسی تعلق سے آج کے جمعے میں انشاءاللہ ہم اور آپ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیوں کیا، مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی نے کیوں کیا، اس کا پس منظر کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے ہم اور آپ سبھی باخبر ہیں کہ غار حرا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی وحی لے کر آتے ہیں جو قرآن پاک کی وہ 5 آیات تھی جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی. ایک ذمہ داری آ گئی. 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبی بنایا. نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آ گئی تھی کہ اب لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لانا ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دینی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سارے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں.
جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت دے دی کلمہ توحید کی دعوت دے دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب تک جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، صرف ایک کلمے کی بنیاد پر جو اللہ کے نبی کے اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، اور جو آپ کے نام لینے والے تھے وہ آپ کی جان لینے پر تل گئے۔ صرف ایک کلمے کی دعوت کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا مکہ دشمن ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی تھی، اور آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے چلے گئے۔ 13 سالہ مکی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کے اوپر کیسی کیسی پریشانیاں آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح پریشان کیا گیا، صحابہ کرام کو گھسیٹا گیا، صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، شاعر اور مجنوں کہا جو اب تک امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اسلام میں لوگ آتے رہے، اور آپ کا یہ مشن آگے بڑھتا چلا گیا، خوب آگے بڑھتا چلا گیا۔ 13 سال تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لوگوں کا ایمان بنایا، ایمان کے اوپر محنت کی، اور جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو ہجوم در ہجوم اسلام کے اندر آنے لگے، لیکن وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، جو ایمان کے دشمن تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، انہیں یہ مشن ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی طرح یہ مشن ناکام ہو جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے باز آ جائے۔ مکمل 13 سال کی زندگی ہے مکہ کی زندگی، صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا، بلکہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 13 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو مکہ والوں کے حوالے کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ تمہیں جس طرح جانچنا ہو میرے نبی کو جانچ لو، تمہیں جس طرح پرکھنا ہو پرکھ لو۔ آپ کو کس طرح سے پریشان نہیں کیا گیا، صحابہ کرام کو کس طرح پریشان نہیں کیا۔ پوری تاریخ ہے ظلم و ستم جو صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جیالوں کے اندر وہ ایمان کی قوت بھر دی، وہ ایمان کی شمع جلائی تھی کہ وہ اب قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں تھے، وہ اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں تھے، اپنی جان دینے کو تیار تھے، اپنی جائیداد دینے کو تیار تھے، لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وطن سے ہر ایک کو محبت ہے، کس کو محبت نہیں ہے؟ ہر ایک کو وطن سے محبت ہے، اور انسان دنیا کمانے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے، وطن کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دیش کو چھوڑ دیتا ہے، اور نہ جانے دیگر ممالک کا سفر کرتا ہے۔ سارے لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، والدین بھی خوش ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی خوش ہوتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ یہ باہر اس لیے جا رہا ہے کہ کل ہو کے جب آئے گا تو پیسے لے کر آئے گا، ریال لے کر آئے گا، ڈالر لے کر آئے گا۔ دنیا کمانے کے لیے انسان جب سفر کرتا ہے اور ہجرت کرتا ہے تو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ جا کر وہ کچھ بھی کرے، باتھ روم ہی کیوں نہ صاف کرنا پڑے، چوکیداری کیوں نہ کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، انسان جب پیسے لے کر آتا ہے، کما کر آتا ہے، دنیا کما کر آتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کمانے والوں کے ساتھ یہ حشر ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایمان کی دعوت کے لیے، اگر کوئی انسان توحید کی دعوت کے لیے آباء و اجداد کو چھوڑ دے، وطن کو چھوڑ دے، علم دین کو سیکھنے کے لیے سفر کرے، ہجرت کا ارادہ کرے، تو چہرے اتر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے وطن چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، دنیاوی مقصد نہیں تھا، کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، گھر بار کو چھوڑ دیا، ساری جائیداد کو چھوڑ دیا، مکہ کی ساری زمین کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، بال بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو چھوڑ دیا۔ محض ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کے نبی نے ایمان لایا ہے، جو توحید لے کر آیا ہے، جو کلمہ لے کر آیا ہے، جو مشن لے کر آیا ہے، آخر اس کی حفاظت کیسے ہو، ہم ایمان پر کیسے برقرار رہے، ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہ سکے۔ محض اسی مقصد کے لیے 13 سال کے اندر جو صحابہ کرام کا ایمان بنایا گیا تھا، لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب صحابہ کرام کو ہجرت کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لیکن مکہ کے اندر
کفار مکہ نے آپ کو اس طرح پریشان کیا کہ سارے مکہ والوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب یہ قرآن کریم تمہیں سنائے، جب یہ تمہیں دعوت دے تو تم ان کی بات نہیں سننا، تم وہاں شور مچا دینا۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، یہ قرآن کریم نے نقل کیا کہ تم قرآن کریم کو مت سننا، محمد عربی کی بات کو مت سننا، اور جب یہ تمہیں کلام اللہ سنائے، اپنی بات تمہارے سامنے رکھے، والغوا فیہ، وہاں شور مچا دینا تاکہ قرآن کریم کی آواز دب جائے اور تمہارے شور کی آواز اونچی ہو جائے۔ یہ انہوں نے مکہ کے اندر اس طرح سے پریشان کیا، مکہ کے اندر پریشان کیا، اور باہری طور پر اس طرح پریشان کیا کہ ہر ایک مکہ کے چاروں طرف ایک جماعت کو تیار کیا، مکہ والوں نے جماعت کو تیار کیا اور چاروں طرف لوگوں کو کھڑا کر دیا، ہر راستے پر ایک جماعت کو تیار کر کے کھڑا کیا، اور لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر کوئی باہر سے مکہ آئے تو اس آدمی کو کہہ دینا کہ سب سے ملے لیکن محمد عربی سے نہ ملے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جو محمد سے ملتا ہے وہ محمد کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح سے مشن تیار کی، جب کوئی اللہ کے نبی سے آ کر ملتا تو پیچھے لوگ شور مچایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ تم جس سے مل رہے ہو یہ تو پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، اس سے مت ملو۔ ابو جہل کہ اللہ کے نبی آگے آگے دعوت دیتے اور یہ پیچھے شور کیا ہوتا، شور کرتا جاتا کہ تم کس سے مل رہے ہو، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے۔ تقریباً 13 سالہ مکی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا، لیکن جتنا انہیں پریشان کیا گیا صحابہ کرام کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا گیا، اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب دن کی روشنی میں آپ کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ آپ کسی سے مل نہیں سکتے ہیں، رات کے اندھیریوں میں، حج کا موسم تھا، رات کے اندھیریوں میں جاتے، خانہ کعبہ کے دائیں اور بائیں طرف جو وہاں پر قافلے آتے وہاں ٹھہرتے، وہاں جاتے، رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان قافلہ والوں سے ملتے اور انہیں دعوت دیتے۔ چنانچہ سب سے پہلا جو سامنا ہوتا ہے وہ مدینہ پاک کے 6 لوگوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر جاتے ہیں تو ان 6 لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ کو کیا چاہیے؟ 6 لوگوں نے سوچا، ان لوگوں نے حج کا موسم تھا، حج کرنے آئے تھے کہ کھانے پینے کی ضرورت ہوگی اس لیے یہاں آئے ہیں، ان لوگوں نے کھانا پینا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دل کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم لوگوں کے لیے نبی بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرا ایک پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ 6 لوگ ہیں مدینہ پاک کے، وہ 6 لوگ ہیں۔ سب سے پہلا انسان مدینہ پاک کا جس نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایمان قبول کیا، ایمان کے توحید کو، اللہ کے نبی کے مشن کو قبول کیا، اس خوش نصیب انسان کا نام حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 لوگ ایمان قبول کرتے ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں۔ جب دوسرا سال آتا ہے، حج کا موسم ہے، چونکہ کفار مکہ نے اتنی پابندیاں لگا دی تھی کہ ملنا جلنا منع ہو گیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دن کی روشنی میں مل نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ پابندی لگ چکی ہے۔ چنانچہ وہ 6 لوگ اس بات کا عہد کر کے جاتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی آئیں گے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ چنانچہ وہ 6 لوگ جاتے ہیں اور جب آئندہ سال آتا ہے تو وہ 6 کے بجائے 12 آتے ہیں، وہ 6 آدمی 6 اور لے کر آتے ہیں، 12 آدمی تھے۔ مینا کی گھاٹی میں عقبہ اولا ہوتا ہے، بیعت عقبہ اولا، اس مینا کی گھاٹی میں 12 لوگوں سے اللہ کے نبی نے بیعت لی اور پھر وہاں سے وہ لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نبوت کا 12واں سال آتا ہے۔ نبوت کے 12ویں سال میں 73 لوگ آتے ہیں جن میں 70 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ اسی مینا کی گھاٹی میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوتا ہے، یعنی دوسری مرتبہ اس گھاٹی میں اللہ کے نبی ان سے بیعت لیتے ہیں۔ وہ 73 لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے دی کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، اگر مکہ کی زمین، اگر مکہ کی گلیاں آپ کے لیے تنگ ہو گئی ہے تو آپ ہمارے یہاں آئیے، آپ مدینہ آئیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے یہاں کوئی نبی پہنچ جائے تو نبی کا تحفظ کیسے کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اپنے اولاد سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، ہم جو کھائیں گے اس سے اچھا آپ کو کھلائیں گے، جو سب سے اچھا گھر ہوگا وہ آپ کو ہم دیں گے۔ اس وقت ہجرت کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ ان 73 لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کسی ایک صحابی کو بھیج دیجئے ہمارے ساتھ تاکہ پورے مدینہ پاک کے اندر وہ لوگوں کو دعوت دے اور قرآن کریم کی تعلیم دے، قرآن کریم
کریم سکھائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ لگا دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہاں جاتے ہیں اور کم وقت میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ مدینہ پاک کے ہر گھر کے اندر ایمان چلا جاتا ہے، ہر گھر کے اندر ایمان کا ماننے والا موجود رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے دعوت دی۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی، صحابہ کرام کو اجازت دے دی۔ چنانچہ جماعت در جماعت صحابہ کرام جماعتیں بنا کر ہجرت کر رہے تھے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، لیکن مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا اتنا آسان نہیں تھا، اتنا آسانی سے صحابہ کرام نکل جائے ظالموں کے چنگل سے، یہ بالکل آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ارادہ کرتے ہیں کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائے تو کفار مکہ نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ اے صہیب رومی، جب تم مکہ آئے تھے غریب تھے، فقیر تھے، لیکن تم نے یہاں اتنا پیسہ کمایا کہ تم مالدار ہو گئے ہو، اور یہاں کا پیسہ یہاں کا مال لے کر اسی طرح چلے جاؤ گے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنی پوری جائیداد حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے میری جان چھوڑ دو گے اور مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دو گے؟ تو کہا بالکل۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پوری جائیداد ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سے کئی واقعات صحابہ کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی، لیکن خود نہیں نکلے۔ یہ دنیا کے لیڈروں اور قائدوں کے لیے ایک سبق ہے، جو اپنے ماننے والوں کو مصیبتوں میں چھوڑ کر وہ دیگر ممالک بھاگ جاتے یا سفر کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کفار مکہ کی جھرمٹ میں گھرے رہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو یوں ہی نہیں چھوڑا، اپنے ساتھیوں کو نکالتے رہے، اپنے ظالموں کے بیچ گھرے رہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی، ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ عام مسلمانوں کو اجازت مل گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی۔ چنانچہ نبوت کا 13واں سال آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب اجازت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا عالم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اس وقت حضرت اسماء وہاں موجود ہے، دیکھا تو تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اس وقت کیسے، آپ کس مقصد سے آئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی، ہمیں اب ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے۔ اس کے بعد پلاننگ بنائی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم ہمارے گھر رات میں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں رات کے وقت سفر کا ارادہ کر رہے ہیں، اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن امانت کی وہ مثال قائم کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو آج تک کسی نے قائم نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے ان لوگوں کی امانت تھی جو آپ کے جانی دشمن تھے۔ مکہ کے لوگوں کی امانتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے تھی، اللہ کے نبی کو سپرد کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کے مشن سے اتنی عداوت تھی، لیکن اللہ کے نبی کی امانت اور صداقت پر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ مکہ کے لوگ اپنی امانتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی، یہ امانت ہے، یہ زیور، یہ چاندی، یہ سونے، یہ پیسے، یہ روپیے، یہ ڈالر، یہ ریال، یہ دینار، یہ سارے مکہ والوں کے یہ پیسے ہیں، یہ امانتیں ہیں۔ سب کا نام لکھوایا۔ لکھوانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میرے بسترے پہ سو جاؤ، میرے بسترے پر سو جاؤ، اور صبح اٹھنا تو جس کی جو امانت ہوگی اسے واپس کر دینا، امانت واپس کیے بغیر مت آنا۔ اگر چاہتے تو ساری امانتیں لے کر آ جاتے، ظالموں کی امانت تھی، لیکن اللہ کے نبی نے وہ مثال قائم کی، امانت و دیانت کی وہ مثال قائم کی جو آج تک کسی نے قائم نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے حوالے کر دیا، اور وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمراہ نکلتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو اجازت ملی تو کفار مکہ کو خبر لگ گئی کہ اب تو ان کے ماننے والے یثرب یعنی مدینہ کے اندر موجود ہیں، مدینہ پاک کے اندر بھی وہاں ان کے ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے میٹنگ بلائی۔ میٹنگ بلانے کے بعد کہا کہ اب ان کے مشن کو کیسے روکا جائے، محمد عربی کو کیسے روکا جائے۔
دار الندوہ جو جگہ ہے، دار الندوہ جس جگہ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ میٹنگ کیا کرتے تھے، سارے لوگ، سارے چودھری وہاں موجود ہے، سارے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہے، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، دار الندوہ کا ممبر اسی شخص کو بنایا جاتا تھا جس کی عمر 40 پلس ہوتی تھی، 40 سے اوپر جس کی عمر ہوتی تھی اسی کو بنایا جاتا تھا۔ 45 50 55 60 کی عمر کا جو ہوتا دار الندوہ کا ممبر اسے بنایا جاتا، اس لیے کہ 40 کے بعد اس کے تجربے بڑھ جاتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دار الندوہ جو کفار مکہ کی میٹنگ کی جگہ تھی، وہاں اصول یہ تھا کہ اسی شخص کو ممبر بنایا جاتا جو 40 سے زیادہ عمر کا ہوتا، لیکن اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو ممبر بنایا گیا جس نے اللہ کے نبی کو پوری زندگی ستایا، اور وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کی عمر 40 نہیں ہوئی تھی، 40 سے کم عمر تھی، لیکن اس کے باوجود اتنا تیز اور ترار تھا، اس کی وجہ سے اسے ممبر بنایا گیا تھا۔ دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ سارے لوگ موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن ایک بوڑھا انسان بھی وہاں موجود ہے۔ جہاں اسلام کے خلاف میٹنگ ہو، مسلمانوں کے خلاف میٹنگ ہو، اور وہاں ابلیس نہ ہو، شیطان نہ ہو، اس میٹنگ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی تحریک اٹھے اور اس کے اندر ابلیس کا حصہ نہ ہو، ابلیس اپنی حصے داری نہ لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہاں اس میٹنگ گاہ کے اندر ایک بوڑھا انسان بھی موجود تھا جو نجدی کی شکل میں جبہ قبہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ سارے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو، ان کو سب کو جانتے ہیں، لیکن یہ بوڑھا کون ہے؟ یہ بوڑھا انسان کون ہے جس کی داڑھی بھی سفید ہے، بالکل سفید کپڑے میں ملبوس ہے، جبہ قبہ لگایا ہوا ہے؟ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں ہماری پرسنل میٹنگ چل رہی ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ اس بوڑھے انسان نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور محمد عربی کے خلاف میٹنگ کر رہے ہو، میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی بات کارگر آ جائے، اس لیے میں یہاں حصہ لینے آ گیا، بقیہ اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں چچا جان، آپ بیٹھیے۔ چنانچہ اس کے بعد ایجنڈا لے کر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد ایجنڈا پیش کرتا ہے کہ آخر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے روکا جائے۔ ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد عربی کو شہر وطن کر دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے۔ وہ بوڑھا انسان کہتا ہے کہ تمہاری بات بالکل غلط ہے، اگر تم نے مکہ سے محمد عربی کو نکال دیا تو محمد عربی کی زبان اتنی فصیح اور بلیغ ہے، یہ جہاں بھی جائے گا یہ اپنی فصاحت و بلاغت سے اوروں کو اپنا لے گا، لوگ اس کے عاشق ہو جائیں گے، اس لیے یہ رائے تمہاری ٹھیک نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ ایک دوسرا انسان کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسے قید کر دیجئے، گھر میں قید کر دیجئے۔ وہ بوڑھا انسان یہ کہتا ہے کہ تمہاری رائے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ اگر تم نے محمد عربی کو کسی گھر کے اندر قید کر دیا تو ان کا جو خاندان ہے کوئی کمزور خاندان نہیں ہے، وہ اپنے بل پر محمد عربی کو چھڑا لیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اور بھی باتیں ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔